بلوچستان پاکستان سے علیحدہ ہو جائے گا؟ اور کیا بلوچستان کے اندر ایک قوم رہتی ہے؟ اور کیا بلوچستان کے مسائل میں غیر ملکی مداخلت موجود ہے یا نہیں؟ کیا واقعی وہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں؟ انہی سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے ہم نے گفتگو کی جناب اکبر ایس بابر سے، جو تحریک انصاف کے بانی رہنما ہیں، لیکن تحریک انصاف کے بانی ان کو نہیں مانتے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بانی کیا کچھ کہیں، کیا کریں، لیکن بلوچستان کے معاملے سے اکبر ایس بابر کا تعلق اس لیے ہے کہ اکبر ایس بابر کا تعلق خود بلوچستان سے ہے اور بلوچستان کے وہ پشتون بیلٹ کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے اس گفتگو میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ بلوچستان کیا ہے اور اس کا اصل مسئلہ کیا ہے، اور بلوچستان کے اندر جو علاقے اس وقت موجود ہیں انہیں کس نے شامل کیا۔ بلوچستان میں کئی اقوام رہتی ہیں، کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس حوالے سے گفتگو ملاحظہ کیجیے جناب اکبر ایس بابر کی۔ یہ ہے راز نیوز کا خصوصی ویلاگ بلوچستان پر۔ کیا وجہ تھی کہ بلوچستان کے معاملے پر آپ اس سے پہلے تو گفتگو نہیں کرتے رہے، اب آپ نے گفتگو کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو جو بلوچستان کے موجودہ حالات ہیں اور یہ جو حال ہی میں ایک سانحہ ہوا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بلوچستان کے حوالے سے اس وقت جو ہمارے میڈیا میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے، جو ریویوز ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، اس کو بھی سنتے ہوئے کچھ تھوڑا افسوس ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور طرح طرح کی ڈومز ڈے سینیریو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً حالات جو ہیں تشویشناک ہیں، لیکن جو تجزیے پیش کیے جاتے ہیں اس میں بلوچستان کی تاریخ کو سامنے نہیں رکھا جاتا کہ بلوچستان ایک صوبے کے طور پہ کیسے بنا، کون لوگ اس میں آباد ہیں، کیسے یہ اکٹھے ہوئے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور پاکستان جب بنا اس کے بعد سے اس کی کیا تاریخ ہے، اور آج ہم یہاں پہنچے ہیں اس میں کون سے ہم نے مراحل سے ہم گزرے ہیں، اور اس شورش کے پیچھے کوئی بین الاقوامی ظاہر ہے سازش بھی ہو سکتی ہے، اس کے بین الاقوامی مقاصد بھی ہیں، تو ان تمام چیزوں کو شاید وہ مکمل طور پہ مد نظر نہیں رکھتے۔ تو میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا ایک تاریخ کے حوالے سے بلوچستان کا جو ارتقاء کا عمل ہے اس کا آپ کے سامنے رکھوں، اور فیکٹس کے بیس پہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو بلوچستان جب ایک صوبے کے طور پہ بنا، اس سے پہلے 1893 میں ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ ہوا تھا۔ امیر عبد الرحمن جو افغانستان کے بادشاہ تھے اور ڈیورنڈ کے درمیان، اور یہ لائن جو تھی یہ برٹش امپائر نے کھینچی تھی کیونکہ ان کو افغانستان ایز اے بفر اسٹیٹ چاہیے تھا، اور زار رشیا اور برٹش امپائر کے درمیان میں۔ لیکن یہ کچھ علاقے فرسٹ اینڈ سیکنڈ افغان وارز جو ہوئی تھی انگریزوں اور افغانوں کے درمیان میں، جو سیکنڈ افغان وار تھی وہ 1880 میں ختم ہوئی، اس میں بہت سارے پشتون ایریاز ایسے تھے جو افغانستان کے حصہ تھے لیکن وہ پھر برٹش انڈیا کا حصہ بنے، اور پھر جب تقسیم ہند ہوئی 1947 میں وہ پھر پاکستان کا حصہ بن گئے۔ لیکن وہ ایز این اینٹی اس وقت اس کو کہتے تھے کہ یہ برٹش بلوچستان ہے، یعنی یہاں تک کہ جو امیر عبد الرحمن کی ان کے کلوزسٹ ایڈوائزر تھے جو فیض احمد فیض کے والد محترم تھے، سلطان محمد خان ان کا نام تھا، بیرسٹر تھے، انہوں نے ان کے میموارز
کی انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے، ایڈٹ کیا ہے، وہ پیج 298 میں لکھتے ہیں کہ جو برٹش بلوچستان ہے وہ 90% پشتون ہے، یعنی پشتون پریڈومنٹلی اس اینٹی میں رہتے ہیں. ساتھ ان کے پھر یہ اسٹیٹس تھے جس میں مکران اسٹیٹ، کلات اسٹیٹ، لسبیلا اسٹیٹ، خاران اسٹیٹ، اور یہ ایک الگ اینٹیز تھیں اور یہ بھی برٹش انڈیا کا حصہ تھے لیکن سیمی اٹانومس اسٹیٹس ہوتے تھے. جو برٹش بلوچستان تھا وہ ڈائریکٹلی اس کو انگریز مینیج کرتا تھا. تو جب 1947 میں تقسیم ہوئی تو اس کے بعد یہ تمام علاقے جب پاکستان کا حصہ بنے تو 1950 میں یہ جو 4 اسٹیٹس تھے جس کا میں نے ذکر کیا، مکران اسٹیٹ، خاران اسٹیٹ، لسبیلا اسٹیٹ اور کلات اسٹیٹ، یہ ان کو بلوچ اسٹیٹ یونین بنایا گیا 1950 میں. اور 1950 میں لیاقت علی خان نے ایک جو اس وقت کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی ایک کمیٹی تشکیل دی، 30 رکنی کمیٹی تھی جس کا کام تھا کہ اس علاقے کا یہ جو پروونس ہے اور یہ جو اسٹیٹس ہیں اس کے بارے میں ان معاملات کو دیکھا جائے کہ ان کو کیسے ریگولرائز کرے اور ایک ریگولر پروونس یا پروونسز کیسے بنے. تو یہ کمیٹی بنائی گئی، محمود حسین شاید اس کمیٹی کے ہیڈ تھے. اس کا پہلا اجلاس کوئٹہ میں ہوا 2 نومبر کو اور اس نے اپنی رپورٹ 11 اکتوبر 1951 میں پیش کی. اب انفارچونیٹلی جو اس کمیٹی کے جو انسپریشن تھے وہ پرائم منسٹر لیاقت علی خان تھے. وہ 16 اکتوبر 1951 میں ان کو قتل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ رپورٹ جو تھی یہ سرد خانے کی نظر ہوگی. اب ایک اور مائل سٹون آتا ہے 1955 میں جب 1 یونٹ قائم کیا گیا ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کی پیرٹی کے لیے، پاور پالیٹکس کے لیے تمام صوبوں کو مرج کیا گیا. تو اس وقت بلوچ اسٹیٹ یونین جو 4 اسٹیٹس کو اکٹھا کر کے بنائی گئی تھی اور یہ جو ایک پروونس تھا اس کو ویسٹ پاکستان میں شامل کر دیے گئے بشمول بھاولپور اسٹیٹ کے. لیکن جب 1970 میں جنرل یایا نے 1 یونٹ کو توڑا اور دوبارہ صوبوں کی تشکیل دوبارہ ہوئی تو اس وقت وہ 1955 کا جو سٹیٹس تھا اس کو بحال نہیں کیا گیا. یعنی جو بلوچستان میں 2 اینٹیز تھی، بلوچ اسٹیٹ یونین اور ایک پروونس، اس کو اکٹھا کر کے ایک بلوچستان جسے ڈیموگرافک بیلنس ظاہر چینج ہو گیا اور اس میں میجر تبدیلی ہوئی. اسے پاور شیئرنگ کا جو ارینجمنٹس تھی اس میں بھی تناؤ پیدا ہوا. تو یہ ایک بنیادی یہ چینج آیا. جس کے بعد پھر جب بلوچستان کی اگر آپ یہ دیکھیے کہ بلوچستان کی جو شورش ہے جو آج ہے، اس سے پہلے بھی ایک شورش زدہ صوبہ رہا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لیٹ 50s میں آئل ایکسپلوریشن کے لیے وہاں پہ ٹینشن ہوئی اور اس کے بعد وہاں پہ چھوٹا موٹا ایکشن ہوا، جس کے بعد 1960s میں یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ نواب اکبر بگٹی کو سزائے موت دی گئی تھی فیلڈ مارشل ایوب خان کی طرف سے، ان کی جو گورنمنٹ تھی. اور پھر بلوچستان کے جو ترین تھے ان کا ایک جرگہ، ان کے مشر جو تھے ان کے ساتھ مل کے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کی سزائے موت جو ہے اس کو کمیوٹ کیا جائے اور معاف کیا جائے، تو پھر وہ سزا ختم کی گئی. اب جو میں کہنا شاید بھول گیا وہ یہ تھا کہ جو ان کی جو شمولیت تھی پاکستان میں، یعنی یہ جو 4 اسٹیٹس تھے اس میں سب سے پہلا جو اسٹیٹ شامل ہوا وہ لسبیلا کا تھا، جس کے بعد پھر خانہ کلات نے بھی شمولیت اختیار کی. اس کے لیے کچھ جتن کرنے پڑے قائد اعظم کو، جس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جہاں تک جو برٹش بلوچستان تھا اس میں ایک شاہی جرگہ ہوا اور جو تمام علاقے جو برٹش بلوچستان کا حصہ تھے ان کے معتبرین نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان سے ایکسیڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ 2 مختلف طریقوں سے یہ پاکستان میں ان کی شمولیت ہوئی. اب 50s میں بھی شورش ہوئی، 60s میں بھی شورش ہوئی. پھر ایک بڑا ایونٹ ہوا 1971 کا، جس کے بعد جب حکومتیں بنی ویسٹ پاکستان میں اور جو صوبے میں اس وقت بلوچستان صوبے میں نیشنل عوامی پارٹی کے گورنمنٹ بنی اور عطا اللہ مینگل صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر بنے اور نواب خیر بخش مری جو تھے
وہ گورنر تھے. جس طرح صوبہ سرحد میں مولانا مفتی محمود صاحب وہ وزیر اعلیٰ بنے اور ارباب سکندر شاید گورنر تھے. تو جب ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل عوامی پارٹی کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا بلوچستان میں, گورنر رول لگایا, تو جب گورنر رول لگایا تو انہوں نے نواب اکبر بگٹی کو بلوچستان کا گورنر لگایا, جس کے نتیجے میں پھر ایک شورش ہوئی. پہاڑوں پہ کچھ چلے گئے لوگ چند ضلعوں میں, اور پھر آرمی ایکشن ہوا, اس میں ایران بھی شاید کہا جاتا ہے کہ انوالو تھا, وہ بھی سپورٹ کرتا تھا. پھر ایک بڑا مائل سٹون آیا 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان کو انویڈ کیا. تو جب 79 میں انویڈ کیا تو بلوچستان سے نواب خیر بخش مری اپنے چند ہزار ساتھیوں کے ساتھ وہ ایگزائل میں چلے گئے اور ان کو کابل میں آباد کیا گیا. اور وہ انتظار میں تھے کہ یہاں پہ جب ان کی جو سوچ تھی اس کے مطابق یہاں تبدیلی آئیں گے تو وہ یہاں واپس آئیں گے. پھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوویت یونین کو وڈرا کرنا پڑا افغانستان سے, اور وہاں پہ جو گورنمنٹ تھی نجیب اللہ کی جب وہ کولیپس کرنے لگی تو یہ ایک آئرنی ہے کہ پاکستان سے ایک C-130 گیا تھا آفیشلی, جو کہ نواب خیر بخش مری کو واپس لایا اور ان کو کوئٹہ میں آباد کیا, اور ان کے جو چند ہزار ساتھی تھے ان کو کوئٹہ کے ساتھ کوہ مردار کے دامن میں آباد کیا, جس میں پھر لوگ کہتے تھے کہ وہاں کی جو مارخور آبادی ہے اس پہ بھی اثر پڑا کہ شاید وہ اس کا شکار کر کے اس کو کھاتے تھے. تو یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. جس کے بعد پھر یہ معاملات چلتے رہے, بلوچستان میں حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں, اور جو وہاں کے جو چینجز آتے رہے یہاں تک کہ گوادر ایک بڑی امپورٹنس اختیار کر گیا. لیکن شورش کے حوالے سے میں آپ کو اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب 1980s میں جب سوویت یونین افغانستان میں تھا تو یہاں پہ پاکستان کی بین الاقوامی امداد بہت بڑھ گئی تھی. تو میں ایک بین الاقوامی ترقیاتی ادارے میں بھی کام کرتا تھا. تو ایک $35 ملین کا پروجیکٹ بنا مکران ڈویژن کے لیے, اور مکران اس وقت شورش زدہ علاقہ اس لیے تھا کہ وہاں پہ BSO بڑی آرگنائز تھی اور وہ سرخ انقلاب کی باتیں ہوتی تھی. یہ پرسیپشن تھا کہ یہ سوویت یونین ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو ہم پہلی دفعہ جب تربت گئے, چھوٹا قصبہ تھا, تو لوگ ہمیں بڑی شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اور وہاں پہ کوئی سہولیات نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, اور وہ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ کوئی غیر ملکی اڈے بننے آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. آہستہ آہستہ وہاں پہ ہم نے سڑکیں بنائی, کاریزز کو صاف کیا, چیک ڈیمز بنائے, زنکانی ڈیم میں سپروائز کرتا تھا. اس کے علاوہ جو نوجوان ہیں, بچے بچیاں, ان کو اسکالرشپس دی, پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی ان کو وہاں سے بھیجا. تو ماحول بدلا. 1.5-2 سال بعد وہی لوگ جو ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے وہ ہمیں گلے لگاتے تھے, ہم ان کی دکانوں میں بیٹھ کے, اور ایک بڑی اچھے تعلقات بن گئے تھے. وہ شکوک سارے جو تھے ڈسپیٹ کر گئے کہ بھئی یہ ہماری ترقی کے لیے ہے اور یہ ہماری امداد کے لیے, ہمارے فائدے کے لیے. تو وہ سارا ماحول ہی چینج ہو گیا تھا. تو آج پھر کچھ عرصے سے جب سے یہ گوادر کا معاملات چلے ہیں تو بلوچستان میں شورش جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے دشمن خاص کر بھارت جو ہے اس کا اس میں ہاتھ ہے, اور بڑے پیمانے پہ اس کی فنڈنگ بھی ہو رہی ہے. اور اس میں ایک یہ تبدیلی بھی آئی کہ جب کارزائی حکومت تھی افغانستان میں تو بھارت کو بڑا موقع ملا کہ وہ اپنے آؤٹ پوسٹ افغانستان میں کھولے, جس کے ذریعے وہ پاکستان میں انسرجنسیز وغیرہ کو فیول کرے اور فنڈ کرے اور عام کرے اور ٹرین کرے. تو یہ معاملات اب چلتے رہے, لیکن ان کے اب سوچنا یہ کہ ان کا حل کیا ہے. دیکھیے, ایک تو سیکیورٹی کا جو سچویشن ہے اس کا حل تو ہے جو کہ سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے. یعنی اس میں یہ بات ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو واقعہ ہوا ابھی یہ ایک دہشت گردی ہے. اس قسم کی دہشت گردی کی کسی قسم کی کوئی وجوہات میں جانا وہ سہولت کاری ہے. یہ ایسا ہی ہے جس طرح کہ اسرائیل جو ہے غازہ میں جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے, اس کی جو امریکی سیاستدان ہیں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. وہ جینوسائیڈ ہے, وہ قتل عام ہے. جس طرح کے اور علاقوں میں, کشمیر میں جس طرح مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا آ رہا ہے, یہ ظلم ہے.
یہ اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ اس کا مؤثر طریقے سے اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے 2 کام اور بھی کر رہے ہیں. ایک تو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. آپ نے پاکستان کے جو لوگ ہیں، بلوچستان کے جو لوگ ہیں، چاہے پشتون ہیں، بلوچ ہیں، براوی ہیں، ان کو گلے لگانا ہے، ان پہ انویسٹ کرنا ہے، اور یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے. مثلا گوادر ہے، ایک اتنا امپورٹنٹ شہر ہے اب، جہاں پہ سی پیک کا ایک مرکز ہے. وہاں پہ آپ اپنے لیے یہ ٹارگٹس کیوں نہیں سیٹ کر سکتے کہ 1 سال کے اندر گوادر میں 0 ان امپلائمنٹ ہوگی. وہاں بہترین کالجز، لڑکیوں کے، لڑکوں کے، یونیورسٹیز، ان کے لیے اسکالرشپس، یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ریسورسز کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہوتی. ریسورسز کے لیے آپ کے پاس بہت سارے اور سورسز ہیں جہاں سے آپ ریسورسز موبلائز کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن پھر ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور بڑا کام کرنا ہے، اور وہ ہے پولیٹیکل چینج. جب آپ لوگوں پہ انویسٹ، انفارچونیٹلی ہماری ایک ہسٹری ہے کہ جو انگریزوں کے زمانے میں تمندار ہوتے تھے، ہم نے ان کو نواب بنا دیا. اس وقت جو پاکستان میں بلوچستان کے جو سیاستدان ہیں بڑے بڑے، چاہے سردار ہے، چاہے نواب ہے، کوئی ہے، یہ ہے روٹ کاز آف دا پرابلم. یہ پنجاب میں جب بھی کوئی اپوزیشن کی تحریک چلتی ہے، یہ سٹیج میں آ کے کھڑے ہو کے آئین، جمہوریت، رول آف لا کی باتیں کرتے ہیں، اور اپنے علاقوں میں یہ اپنے لوگوں کو سب سے بڑا جو استحصالی ٹولہ ہے وہ یہ خود ہے، اور یہ بلیک میل کرتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد بلوچستان میں بلینز آف ڈالرز آئے. وہ بلینز آف ڈالرز کہاں گئے؟ ایک سیکٹری فائنانس کی گاڑی سے کروڑوں روپے نکلے. آپ سوچئے کہ وزیروں کے پاس کتنے پیسے آئے ہوں گے، وزیروں نے کتنے پیسے کمائے ہوں گے. بلوچستان کو لوٹنے والے، برباد کرنے والے اور ان کو پسماندہ رکھنے والے سب سے پہلے بلوچستان کے یہ رہنما ہیں، جو پنجاب میں آ کے اور دوسری سیاسی جماعتوں سے مل کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے آئین، جمہوریت اور پروونشل رائٹس، اس کے جو سب سے بڑے دعوے دار ہیں. اس میں غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں میں انویسٹ نہیں کیا، ہم نے اپنے مڈل کلاس میں انویسٹ نہیں کیا، ہم نے وہ لیڈرشپ نئی کو سامنے آنے کا موقع نہیں دیا. میں اس کو ایک فرسٹ ہینڈ آپ کو ایک ایکسپیرینس دیتا ہوں. میرے والد صاحب اللہ بخشے 2 دفعہ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین تھے، بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے، اور 2005 میں ان کی وفات ہوئی. مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر کوئٹہ میں اس وقت کی جو حکمران جماعت کی ایک پورا جرگہ آیا، اور جرگہ آ کے والد صاحب کے سامنے کیا کہتا ہے کہ جی یہ پبلک سروس کمیشن کا جو محکمہ ہے یہ ہمارے حصے میں آیا ہے. اب ہم آپ کو گریڈ 17 سے زیادہ جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوں گی، سلیکشنز ہوں گی، ہم آپ کو لسٹ دیں گے. ہر پوسٹ کے اگینسٹ آپ کو 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے. آپ اس کے مطابق ان لوگوں کو سلیکٹ کریں گے. جو ان کے ساتھ کیا میرے والد صاحب نے، یہ تو میں آپ سے بتانے سے قاصر ہوں کہ جس طرح ان کو شرمندہ ہو کے وہاں سے جانا پڑا. یہاں تک کہ اللہ بخشے جب والد صاحب وفات پائے 2005 میں، تو لیڈر آف دی اپوزیشن ان بلوچستان اسمبلی، ان کا بیان اگلے دن اخبار میں ریکارڈڈ ہے کہ ہمیں عبد المجید بابر جیسا ایماندار شخص چاہیے چیئرمین پبلک سروس کمیشن. لیکن آپ ہماری سیاست کی حالت دیکھیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور حقوق کی باتیں کرتے ہیں، اور روتے ہیں، اور جسٹیفائی کرتے ہیں، اور اپولوجیٹک ہیں. یہ ہے رسپانسبل بلوچستان کے آج کے حالات کے. اگر آپ نے پاکستان کی اور بلوچستان کی سیاست کو تبدیل کرنا ہے تو آپ نے وہ کوالٹیٹیو چینج لانا ہے لیڈرشپ میں. آپ نے لوگوں میں انویسٹ کرنا ہے، آپ نے مڈل کلاس میں انویسٹ کرنا ہے، آپ نے ان لوگوں کے بلیک میل سے نکالنا ہے. کیونکہ یہ جو راستہ ہے یہ وہی انگریزوں کا تھا. انگریزوں نے ان لوگوں کو بڑے عہدے دے دیے. سبی میں میلہ ہوتا تھا، یہ آتے تھے، ان کو اعزاز ملتے تھے، ان کو پرس ملتا تھا، اور ان کے پرائیویٹ جیل ہوتے تھے. یہ لوگوں کے ساتھ جو مرضی کرے. وہی راج چلتا رہا آج تک. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی وہی سستا راستہ اپنایا. ان لوگوں کو جو تمندار تھے ان کو نواب بنا دیا، اور جو لوگوں کے تھے ان کو عہدے دے دیے، اور ان کی جو ناجائز مطالبات ماننے کے لیے ان کو اقتدار دے دیا کہ یہ امن و امان لے آئیں گے، کچھ ریزنیبل ایک سیمبلنس آف پیس یہ نظر آئے گا. یہ حل نہیں ہے. اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہم نے پی ٹی آئی بنائی تھی. ہم نے پی ٹی آئی بنائی اس لیے تھی کہ ہم پاکستان کی پالیٹکس سے یہ تمام جو بیماریاں ہیں اس کا علاج کریں گے اور ایک فنڈامنٹل چینج لائیں گے پالیٹکس میں.
اب ٹریجڈی دیکھیے کہ یہ جو پیراسائٹس تھے جن کو ہم نے ختم کرنا تھا، پی ٹی آئی خود ایک پیراسائٹ بن گئی اور بجائے اس کے کہ ایک رول ماڈل بنے وہ ان سے بھی گئی گزری سیاست کرنے لگی. بہت بہت شکریہ. بلوچستان پر آپ نے ہمارا خصوصی ولاگ ملاحظہ کیا اور یہ جناب اکبر بابر سے گفتگو تھی جسے نے ان کے شکریہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ کو ہمارا یہ ولاگ کیسا لگا؟ اس بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور دوسروں سے بھی کہیں کہ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچے.